بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اس وقت ہماری بات چیت کا موضوع اسلامی اخلاق ہے۔ اخلاق کو اسلام کا سب سے اونچا معیار بتایا گیا ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا۔ اسلامی اخلاق کی حقیقت تواضع ہے۔ اسلامی اخلاق تواضع والے انسان کے کردار کا دوسرا نام ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ خدا کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کے واقعی بندے بن جائیں وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا چلنا عجز کا چلنا ہوتا ہے۔ جو لوگ خدا کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا احساس کھو دیں وہ انسانوں کے درمیان بھی بڑے بن کر نہیں رہتے۔ خدا کی نسبت سے جس کیفیت کو خشوع کہا جاتا ہے وہی کیفیت جب بندوں کی نسبت سے ظاہر ہو تو اسی کو متواضع اخلاق کہتے ہیں، اور متواضع اخلاق ہی کا دوسرا نام اسلامی اخلاق ہے۔ حضرت عیاض بن حمار کی ایک روایت صحیح مسلم میں ان الفاظ میں آئی ہے، ان اللہ تعالی اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغي احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ اللہ تعالی نے مجھ پر یہ وحی کی کہ تم لوگ تواضع کا طریقہ اختیار کرو، یہاں تک کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر زیادتی نہ کرے، کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر فخر نہ کرے۔ اسلامی اخلاق کا نہایت گہرا تعلق خدا کی معرفت سے ہے۔ جب ایک شخص حقیقی معنوں میں خدا کو دریافت کرتا ہے تو اس پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اس دنیا میں وہ آزاد نہیں ہے کہ جو چاہے کرے، وہ یہاں امتحان کی حالت میں ہے۔ خدا نے اس کو محدود مدت کے لیے یہاں رکھا ہے، اس کے بعد اس پر موت طاری کر کے وہ اس کو اپنے یہاں بلائے گا اور اس کے عمل کے مطابق اس کو یا جنت کے باغوں میں بسائے گا یا جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ جب آدمی پر زندگی کی یہ حقیقت کھلتی ہے تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ وہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں اپنے آپ کو خدا کی پکڑ سے بچائے، وہ آخرت میں خدا کی رحمت اور معافی حاصل کر سکے۔ اس کا یہ مزاج اس کی زندگی میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے حد درجہ نرم اور مہربان بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے تاکہ خدا اس کو معاف کرے۔ وہ لوگوں کے ساتھ وسعت ظرف کا معاملہ کرتا ہے تاکہ خدا اس کے ساتھ وسعت اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اس مومنانہ سلوک کو حدیث میں مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم اس سلسلے میں چند حدیثیں نقل کرتے ہیں۔ انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، بے شک اللہ اپنے بندوں میں سے مہربان بندوں پر مہربانی کرتا ہے۔ اسمحوا یسمح لکم، تم لوگوں سے درگزر کرو تمہارے ساتھ بھی درگزر کیا جائے گا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ من
یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں: من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جو شخص ایک مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا تو اللہ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کرے گا۔ جو شخص ایک تنگدست کو آسانی دے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کو آسانی دے گا۔ جو شخص ایک مسلم کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر رحم نہ کرے گا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اب ایک مثال لیجیے۔ ایک شخص نے ٹیکسی کرائے پر لی۔ جب وہ سفر کر کے اترا تو ٹیکسی والے نے 50 روپے کرایہ بتایا۔ اب اگر مسافر کی جیب میں صرف 50 روپے ہوں تو وہ ٹیکسی والے سے جھگڑا کرے گا، کیونکہ وہ ڈرے گا کہ اس کو دے کر میں خالی ہو جاؤں گا، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ وہ ٹیکسی والے سے کہے گا کہ تم نے کرایہ زیادہ بتایا ہے، مگر جس شخص کے بیگ میں 50,000 روپے کے نوٹوں کے بنڈل بھرے ہوئے ہوں وہ کبھی 50 روپے کے لیے جھگڑا نہیں کرتا، وہ فوراً ٹیکسی والے کو اس کا کرایہ ادا کر کے آگے بڑھ جائے گا۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص بڑی چیز پائے ہوئے ہو وہ کبھی چھوٹی چیز کے لیے جھگڑا نہیں کرتا۔ کم ظرفی چھوٹی یافت کا نتیجہ ہے اور اعلیٰ ظرفی بڑی یافت کا نتیجہ۔ خدا بلا شبہ سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ تمام خوبیوں اور کمالات کا خزانہ ہے۔ جو شخص خدا کو پاتا ہے وہ گویا سب سے بڑی چیز کو پاتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل سب سے بڑا دل بن جاتا ہے، اس کے اندر کھونے کو برداشت کرنے کی اتھاہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر یہ مزاج آ جاتا ہے کہ وہ اونچی سطح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کر سکے، اس کے اندر سے تنگ ظرفی کا مزاج ختم ہو جاتا ہے، لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں اس کو اعلیٰ ظرف پاتے ہیں، وہ کردار اور اخلاق کے اعتبار سے ایک اونچا انسان بن جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے انک لعلی خلق عظیم، یقیناً تم اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ اعلیٰ اخلاق جوابی اخلاق نہیں ہوتا بلکہ وہ اصول کی بنیاد پر بنتا ہے۔ آدمی دوسروں کے ساتھ جو کچھ کرتا ہے یہ دیکھ کر نہیں کرتا
کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ باعتبار اصول اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان اس کا سلوک لوگوں کی روش کے تابع نہیں ہوتا، بلکہ خود اپنے معیار اخلاق کے تابع ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں آئی ہے۔ عن حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تكونوا امعة تقولون ان احسن الناس احسننا وان اساءوا اظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ان احسن الناس ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اما نہ بنو، تم یہ کہنے لگو کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ برا برتاؤ کریں گے تو ہم بھی برا برتاؤ کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو تیار کرو کہ اگر لوگ اچھا سلوک کریں تب بھی ہم ان سے اچھا سلوک کریں گے، اور اگر وہ برا سلوک کریں تو ہم خود ان کے ساتھ برائی نہیں کریں گے۔ اسی بات کو ایک اور حدیث میں اس طرح بتایا گیا ہے۔ عن عقبۃ بن عامر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ؟ قال نعم۔ قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو دنیا اور آخرت کے لوگوں کا بہترین اخلاق نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم کو محروم کرے تم اسے دو، اور جو شخص تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کر دو۔ اسی لیے مذکورہ آیت انک لعلی خلق عظیم کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد خدا کے اس حکم پر قائم ہونا ہے جو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں آیا ہے، عفو درگزر کا طریقہ اختیار کرو اور معروف کی تلقین کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، یعنی جہاں لوگ دوسروں سے بدلہ لیتے ہیں وہاں تم دوسروں کو معاف کر دو، جہاں لوگ دوسروں کے درمیان برائی پھیلاتے ہیں وہاں تم نیکی پھیلاؤ، جہاں لوگ دوسروں سے الجھ جاتے ہیں وہاں تم نظر انداز کر کے گزر جاؤ۔ اسلامی نقطہ نظر سے اخلاق کی دو قسمیں ہیں، پست اخلاق اور اعلی اخلاق۔ پست اخلاق کا کوئی مستقل اصول نہیں ہوتا جس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے، وہ حالات کے لحاظ سے بنتا ہے، اس لیے وہ کبھی کچھ ہوتا ہے اور کبھی کچھ۔ جس موقع پر جس قسم کے جذبات آدمی کے اندر ابھرے وہی اخلاق اور کردار کی صورت میں ڈھل گئے۔ کسی کو اپنے سے کم دیکھا تو اس کو حقیر سمجھ لیا، اور کسی کو اپنے سے زیادہ پایا تو اس کے خلاف حسد کرنے لگے۔ کسی سے فائدہ نظر آیا تو اس کے دوست بن گئے، اور کسی کو دیکھا کہ اس سے اپنا کوئی فائدہ وابستہ نہیں ہے تو اس سے بے رخی اختیار کر لی۔ کسی نے اچھا سلوک کیا
تو اس کے لیے اچھے بن گئے، اور کسی نے برا سلوک کیا تو اس کے ساتھ برائی کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے کوئی بڑی حیثیت حاصل ہو گئی تو گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور اگر کوئی بڑی حیثیت نہیں ملی تو مایوسی کا شکار ہو گئے۔ کسی سے خوش ہوئے تو اس کے ساتھ فیاضی کرنے لگے، اور اگر کسی سے ناخوش ہوئے تو اس کے لیے اپنے دروازے بند کر لیے۔ کسی کو اپنے موافق پایا تو اس کی تعریف کرنے لگے، اور اگر کسی سے ناموافقت ہو گئی تو سمجھ لیا کہ اس سے زیادہ برا کوئی آدمی نہیں۔ یہ سب پست اخلاق کے طریقے ہیں، اور مومن کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ پست طریقے سے بچے اور اعلیٰ اخلاقی طریقے اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اعلیٰ اخلاق پر قائم تھے، اور آپ کا یہی مشن تھا کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کریں۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا، عن مالک انہ بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بعثت لأتمم حسن الاخلاق۔ حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ انہیں یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ حسن اخلاق کی تکمیل کروں۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے آئی ہے، کسی میں حسن اخلاق کا لفظ ہے، کسی میں صالح اخلاق کا، اور کسی میں مکارم اخلاق کا۔ وہ مکارم اخلاق کیا ہیں جن کی دعوت اور اقامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اس کی وضاحت دوسری روایت سے ہوتی ہے۔ ثلاثۃ من مکارم الاخلاق عند اللہ ان تعفو عمن ظلمک وتعطی من حرمک وتصل من قطعک۔ تین چیزیں اللہ کے نزدیک اعلیٰ اخلاق سے ہیں، یہ کہ جو شخص تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو شخص تم کو محروم کرے تم اس کو دو، اور جو شخص تم سے کٹے تم اس سے جڑو۔ گویا اعلیٰ اخلاق وہ ہے جس میں آدمی فریق ثانی کی روش سے بلند ہو کر اس سے معاملہ کرے، وہ فریق ثانی کے رویے سے متاثر ہوئے بغیر اس سے اچھی طرح پیش آئے، اس کا اخلاق مثبت اخلاق ہو نہ کہ جوابی اخلاق۔ سب سے زیادہ سخت امتحان آدمی کا اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے مخالف پر قابو پا جائے، جب اس کا دشمن پوری طرح اس کی گرفت میں آ چکا ہو۔ ایسے مواقع پر آدمی اپنی ساری طاقت استعمال کر کے اپنے مخالف کو پیس ڈالتا ہے۔ ایسے دشمن کے معاملے میں آدمی اپنی کوئی اخلاقی ذمہ داری نہیں سمجھتا جو پوری طرح اس کے قبضے میں آ چکا ہو۔ مگر اللہ سے ڈرنے والے انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت بھی خدا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ خدا کی طاقت کا احساس اس کے ذہن پر اس طرح چھاتا ہے کہ انسان کی کمزوری اسے بھول جاتی ہے، وہ اپنے دشمن کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہی وہ موقع ہے جب کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کر کے اپنے آپ کو ابدیت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا سکتا ہے۔ حدیث کی ایک روایت
ان الفاظ میں آئی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال موسیٰ بن عمران علیہ السلام یا رب من اعز عبادك عندك قال من اذا قدر غفر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے میرے رب، تیرے بندوں میں تیرے نزدیک سب سے زیادہ معزز بندہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ شخص جو قدرت پانے کے بعد معاف کر دے۔ جو چیز اخلاق کی سب سے بڑی قاتل ہے وہ غصہ ہے۔ عام حالات میں اکثر لوگ صحیح رہتے ہیں، مگر جب ایک آدمی کو کسی بات پر غصہ آ جائے تو اس کے بعد وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ کوئی اخلاقی اصول ہے جس کو اسے ہر حال میں برتنا چاہیے۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی چیز ہے جو غصہ اور اشتعال کی حالت میں آدمی کو حد کے اندر رکھ سکتی ہے، اور وہ خدا کا خوف ہے۔ اگر آدمی کے دل میں واقعتاً خدا کی عظمت بیٹھ جائے اور وہ جان لے کہ خدا اس سے اس کے تمام اعمال کا حساب لے گا، تو یہ احساس اس کے اوپر ایک قسم کی لگام لگا دیتا ہے۔ خدا کا ڈر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک حد سے آگے نہ جانے دے۔ اسی لیے قرآن میں خدا کے مومنین کی صفت یہ بتائی گئی ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ خدا سے ڈرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ انہیں جب انسانوں کی طرف سے غصہ آتا ہے تو خدا کا تصور سامنے آ کر ان کے غصے کو دبا دیتا ہے۔ وہ انسان کے رویے سے مشتعل ہوتے ہیں، مگر خدا کی پکڑ کا اندیشہ انہیں ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ غصے کے سلسلے میں چند حدیثیں یہ ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فرد ذلك مرارا قال لا تغضب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کر۔ آدمی نے بار بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا غصہ نہ کر۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید من یملک نفسہ عند الغضب۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو حریف کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ اذا غضب احدکم فلیسکت، جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو وہ چپ ہو جائے۔ غصہ دراصل رد عمل کا دوسرا نام ہے۔ ان آیتوں اور حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کا طریقہ رد عمل کا طریقہ نہیں ہوتا۔ مومن کو کسی کے خلاف غصہ آتا ہے تو اس کے جواب میں
وہ اس کو معافی لوٹاتا ہے۔ وہ منفی نفسیات سے اوپر اٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرتا ہے۔ وہ غصہ اور تلخی کو ظاہر نہیں کرتا، بلکہ اندر ہی اندر اس کو پی جاتا ہے۔ مومن اس دنیا میں پھول کی طرح رہتا ہے۔ اس کو برا کہیں تب بھی وہ برا کہنے والے کو خوشبو دے گا، اس کو پتھر ماریں تب بھی اس کا سکون بھنگ نہیں ہوگا۔ انسان خواہ کتنا ہی اچھا ہو، دوسروں کے درمیان رہتے ہوئے بار بار اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، بار بار لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع کے لیے یہ اخلاق بتایا گیا ہے کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو فوراً بھلائی کرو، اس سے تمہاری برائی کا اثر دھل کر ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنہ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور جب برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے درمیان اچھے اخلاق کے ساتھ رہو۔ برائی کے بعد اچھائی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا جس کے ساتھ برائی ہوئی ہے اس سے معافی مانگنا، اس کے حق میں خدا سے اچھی دعائیں کرنا، اس کو ہدیہ دینا، اس کا ذکر لوگوں کے درمیان اچھے الفاظ سے کرنا، مختلف مواقع پر اس کی خیرخواہی کرنا وغیرہ۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں کوئی لغو بات یا گناہ کی بات نہ سنائی دے گی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ معلوم ہوا کہ جنت کا ماحول اعلیٰ اخلاقی ماحول ہوگا۔ وہاں جھوٹ، تہمت، غیبت، بےہودگی، گالی، طنز و تمسخر اور فضول باتیں نہیں ہوں گی۔ وہاں ہر ایک کے دل میں دوسرے کے لیے سلامتی اور خیرخواہی کے جذبات ہوں گے۔ وہاں ہر ایک وہی بولے گا جو اس کو بولنا چاہیے، اور وہ نہیں بولے گا جو اس کو نہیں بولنا چاہیے۔ جنت بد اخلاق لوگوں کی سوسائٹی نہ ہوگی، جنت شریف انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ دنیا میں اچھے اخلاق والا بننا دراصل اسی جنتی سماج کا امیدوار بننا ہے۔ جو شخص دنیا میں جنتی اخلاق کا ثبوت دے، وہی آئندہ جنت کے ماحول میں بسایا جائے گا۔ باقی تمام لوگ رد کر کے جہنم کے کوڑا خانے میں ڈال دیے جائیں گے، تاکہ ہمیشہ کے لیے اپنی بد کرداری کی سزا بھگتتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔